فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے لیے جو میں تفسیر الکوثر کی جلد سوم پڑھ رہی ہوں، اس کا یہ پارٹ نمبر 23 ہے۔ قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ۔ موسیٰ نے کہا ہے میرے پروردگار مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جنہوں نے گوسالہ کو معبود بنایا، بے شک ان پر عنقریب ان کے رب کا غضب واقع ہوگا اور دنیاوی زندگی میں ذلت اٹھانی پڑے گی۔ بہتان پروازوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ پیج نمبر 300 شروع ہوتا ہے۔ تفسیر آیات نمبر 1۔ قال رب اغفر لی ولاخی، یہ بات قابل توجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی استغفار کی معصیت کی بنیاد یہ نہیں ہوتی یا آداب زندگی بندگی ہیں کہ بندگی کے فرائض انجام دینے کے بعد اپنے اس عمل کو بندگی کا حق ادا کرنے کے لیے ناکافی سمجھیں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء اور ائمہ علیہ السلام ہر عبادت کے بعد استغفار کرتے تھے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ نمبر 2، ان الذین اتخذوا العجل، جن لوگوں نے گوسالہ پرستی اختیار کی تھی، ان کے بارے میں 2 قسم کی سزاؤں کا ذکر ہے۔ ایک غضب الہی سے دوچار ہوں گے، دوسری دنیاوی زندگی میں ذلت و خواری سے دوچار ہوں گے۔ چنانچہ اس جرم کے بعد بنی اسرائیل پر گزرنے والے واقعات میں یہ 2 باتیں نظر آتی ہیں۔ گوسالہ پرستوں کے داعی لوگوں کو موت کی سزا دی گئی۔ بعض روایات کے مطابق 3000 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ سامری کو ذلت و خواری کے ساتھ مردود کیا گیا۔ نیز ذلت و خواری کے سلسلے میں یہ لوگ دوسری طاقتوں کی غلامی میں ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے رہے۔ نمبر 3، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، افرا پردازوں کی یہی سزا ہوا کرتی ہے۔ ایک کلیے کا ذکر ہے کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھیں گے وہ قہر الہی اور مذلت سے دوچار ہوں گے۔ چند روز اگر انہیں مہلت مل جاتی ہے تو ان سزاؤں کے منافی نہیں ہیں، جیسا کہ قرآن کے متعدد مقامات میں اس کا ذکر ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، انبیاء کا استغفار آداب زندگی کے تحت ہے۔ نمبر 2، کبھی گناہ کی سزا دینا دنیا میں بھی دی جاتی ہے۔ نمبر 3، شرک اور اللہ پر بہتان کی سزا بھی دی جاتی ہے۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ اور جنہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو اس توبہ کے بعد آپ کا رب یقیناً بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پیج نمبر 301 میں تفسیر آیات ہے کہ آیت کا اطلاق عام ہے، تاہم اس جگہ گوسالہ پرستوں میں سے وہ گروہ مراد ہے جو صحیح معنوں میں اپنے اس عمل پر نادم اور صحیح معنوں میں ایمان پر قائم ہے۔ اسی طرح ہر ایماندار تائب کے لیے اللہ کی رحمت اس گناہ سے عظیم ہے جس کا ارتکاب ہوا ہے۔ اس آیت میں پہلے من بعدہا کی ضمیر سیئات کی طرف، دوسرے من بعدہا کی ضمیر توبہ کی طرف راجع ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، ایمان کے ساتھ حقیقی ندامت کی صورت میں مغفرت ہے، نہ یہ کہ اللہ غفور رحیم ہونے کا بہانہ بنا کر گناہ کا ارتکاب جاری رکھے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ
وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. اور جب موسیٰ کا غصہ فرو ہو گیا تو انہوں نے توریت کی وہ تختیاں اٹھائیں جن کی تحریر میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے پروردگار سے خائف رہتے تھے۔ تشریح کلمات نسخ ایک چیز کو زائل کر کے دوسری چیز کو اس کی جگہ پر لانے کو کہتے ہیں اور کبھی اثبات کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ لہذا نسخ الکتاب کتاب کے منسوخ ہونے اور کتاب کی کاپی کرنے دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تفسیر آیات نمبر 1 اخذ الالواح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غیظ و غضب اس وقت فرو ہوا جب حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنا عذر پیش کیا۔ اخذ الالواح سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تختیاں سالم تھیں، اس میں توریت کی اس بات کی رد ہے کہ یہ تختیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ نمبر 2 وفی نسختہا ہدی و رحمہ توریت کی تحریر میں ہدایت اور رحمت درج تھی۔ یہ تحریر پتھر کی تختیوں پر کندہ تھی۔ دوسری رحمت جو اس شریعت پر عمل کرنے کی صورت میں مترتب ہونا تھی۔ پیج نمبر 203 ہے اور نمبر 3 ہے کہ للذین هم لربہم یرہبون جو دلوں میں خوف خدا رکھتے ہیں وہی اس ہدایت و رحمت سے سرشار ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 66 میں فرمایا کہ اگر یہ لوگ توریت و انجیل اور اس کے رب کی طرف سے نازل شدہ تعلیمات کو قائم رکھتے تو وہ اپنے اوپر آسمانی برکات اور اپنے نیچے زمینی برکات سے مالا مال ہوتے۔ اہم نکات میں لکھا ہے کہ نمبر 1 غم و غصہ اللہ کے لیے ہو تو عذر سن لینے کے بعد دل صاف ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 مومن کو اللہ کے عدل و انصاف سے خائف رہنا چاہیے۔ واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين۔ اور موسیٰ نے ہماری مقررہ میعاد کے لیے اپنی قوم سے 70 افراد منتخب کیے۔ پھر جب انہیں زلزلے نے گرفت میں لے لیا تو موسیٰ نے عرض کیا پروردگارا اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھے پہلے ہی ہلاک کر دیتا، کیا تو ہمارے کم عقل لوگوں کے اعمال کی سزا میں ہمیں ہلاک کر دے گا؟ یہ تو تیری ایک آزمائش تھی جس سے تو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہی ہمارا آقا ہے، پس ہمیں معاف فرما اور ہم پر رحم فرما اور تو معاف کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ تفسیر آیات نمبر 1 واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا ان 70 افراد کا انتخاب موسیٰ کی طرف سے تھا، البتہ اللہ کے حکم کے تحت یہ انتخاب عمل میں آیا، یعنی حکم اللہ کی طرف سے تھا اور افراد کا تعین یعنی حکم اللہ کی طرف سے تھا اور افراد کا تعین موسیٰ کی طرف سے تھا۔ واضح رہے ان لوگوں کے حضرت موسیٰ کی طرف سے منتخب اور قوم کے سرکردہ افراد ہونے کے باوجود ان کا رویہ یہ وہ نہیں تھا جو اللہ کو پسند ہو۔ نمبر 2 لمیقاتنا وہ میعاد جو اللہ نے مقرر فرمائی تھی جس میں کوہ طور پر اللہ سے مناجات کرنا مقصود تھا۔ یہ پیج نمبر 303 ہے۔ نمبر 3 اخذتہم الرجفہ انہیں زلزلے نے گرفت میں لے لیا جس سے یہ سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ ان کے ہلاک ہونے پر اگلے جملے میں صراحت ہے کہ حضرت موسیٰ نے پریشانی کے عالم میں عرض کیا کہ پروردگار اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھے پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ نمبر 4 ان 70 افراد کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر کس غرض سے بلایا تھا؟ وہ کون سا جرم تھا جس کی سزا میں ان کو زلزلے نے گرفت میں لیا اور سب کو ہلاک بھی کر دیا؟ وہ کون سا سفیہانہ عمل تھا جس کی طرف سے حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا؟ اس آیت میں ان باتوں کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ قوم موسیٰ کے یہ نمائندے افراد گوسالہ پرستی کی معافی طلب کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معافی و توبہ کے لیے آنے پر ہلاکت کی سزا کیوں ہوئی؟ در حقیقت ان سوالات کا جواب سورہ بقرہ میں موجود ہے۔
جہاں اس واقعے کو ترتیب سے بیان کیا گیا ہے۔ قوم موسیٰ کے لیے پہلے دریا شکافتہ ہوا، پھر حضرت موسیٰ کو 40 دنوں کے لیے کوہ طور پہ بلایا گیا۔ اس دوران گوسالہ پرستی کا واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد قوم موسیٰ نے یہ موقف اختیار کیا کہ ہمیں نہیں معلوم آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں یا نہیں، ہم خود اللہ کا کلام سن لیں تو مان لیں گے۔ کلام سننے پہ انہوں نے اللہ کو عیاناً دکھانے کا مطالبہ کیا تھا، اور مطالبے کی صورت یہ تھی کہ ہم آپ پر ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک ہم خدا کو علانیہ نہ دیکھ لیں۔ اس پر قوم کے 70 افراد کو زلزلے کی گرفت نے لے لیا اور ہلاک ہو گئے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 56 میں فرمایا کہ پھر تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تمہیں اٹھایا۔ نمبر 5، اللہ کو عیاناً دکھانے کا مطالبہ ہی وہ سفیہانہ عمل تھا جس کے بعد ان کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ نمبر 6، حضرت موسیٰ جیسے اولوالعزم نبی کو یہ معلوم ہے کہ جو کچھ ہوا وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے جس سے اچھے اور برے جدا ہو جاتے ہیں۔ اہم نکات میں لکھا ہے کہ نمبر 1، اللہ کے لامتناہی وجود کو حاسہ بصر میں محدود کر کے دکھانے کا مطالبہ سفیہانہ ہے، پیج نمبر 304 ہے۔ اور نمبر 2 ہے کہ آزمائش سے ہی مومن اور غیر مومن چھن کر الگ ہوتے ہیں۔ واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنة وفی الآخرة انا ہدنا الیک قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون۔ اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی مقرر فرما، ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا ہے۔ ارشاد فرمایا، عذاب تو میں جسے چاہتا ہوں دے دیتا ہوں، میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے، بس اسے میں ان لوگوں کے لیے مقرر کر دوں گا جو تقویٰ رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیت پر ایمان لاتے ہیں۔ تفسیر آیات میں لکھا ہے، نمبر 1، دنیا میں نیکی مل جانے کا لازمہ یہ ہے کہ وہ فطری تقاضوں پر قائم رہتا ہے جس سے آخرت کی نیکیاں بھی وصول ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2، ہم نے جب تیری طرف رجوع کیا ہے تو ہم اس قابل ہو سکتے ہیں کہ دنیا و آخرت کی بھلائی ہمارے شامل حال ہو جائے۔ نمبر 3، قانون مجاوزات کے تحت اللہ کا عذاب تو صرف ان لوگوں پر ہے جن پر عذاب کرنا مشیت اور عدل الہی میں ضروری ہے۔ نمبر 4، لیکن اللہ کی رحمت بلا امتیاز ہر چیز کو شامل ہے، نیک مجرم، کافر، منکر، حتیٰ سرکشوں کو بھی اللہ دنیا میں اپنی رحمت سے محروم نہیں فرماتا ہے۔ نمبر 5، اس رحمت کو لازم اور ضروری قرار دیتا ہوں اہل تقویٰ، اہل ایمان کے لیے، جیسا کہ مجرموں کے لیے عذاب کو ضروری قرار دیتا ہوں۔ نمبر 6، یہاں 2 رحمتوں کا ذکر ہے، ایک عام رحمت جو بلاوضع معاوضہ ہر چیز کو ملتی ہے، یہ رحمت ہر چیز کے لیے ان کے وجود کی ابتدا سے لے کر انتہا تک جاری رہتی ہے۔ دوسری خاص رحمت ہے، یہ صرف اہل تقویٰ و عمل اور اہل ایمان کے لیے ہے جو ان کے اعمال حسنہ کے جزا و ثواب کے طور پر ہے۔ اس رحمت میں کافروں کا کوئی حصہ نہیں ہے، پیج نمبر 305 ہے۔ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں، اس خاص رحمت کے مقابلے میں کافروں کے لیے عذاب ہے، لیکن اس عام رحمت کے مقابلے میں کوئی عذاب نہیں ہے۔ اہم نکات، نمبر 1، عذاب کا سبب مجرم کی طرف سے ہے جبکہ رحمت اللہ کی طرف سے ہے، لہٰذا عذاب جرم کے ساتھ مقید ہے اور رحمت ہر چیز کے لیے عام ہے۔ عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسع کل شیء۔ نمبر 2، خاص رحمت کے لیے تقویٰ، عمل کی پاکیزگی، زکوٰۃ، مال کی پاکیزگی اور ایمان عقیدے کی مضبوطی شرط ہے۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا نور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. یہ رحمت ان مومنین کے شامل حال ہوگی جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی امی کہلاتے ہیں، جن کا ذکر وہ اپنے ہاں توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال اور ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں، ان پر لدے ہوئے بوجھ اور گلے کے طوق اتارتے ہیں۔ پس جو ان پر ایمان لاتے ہیں ان کی حمایت اور ان کی مدد اور اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ تشریح کلمات ہے، الف صاد ر بوجھ کے معنوں میں ہے اور عہد موقت کو بھی کہتے ہیں۔ پیج نمبر 306 ہے۔ الاغلال غل کی جمع ہے، اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے کسی کے اعضاء کو جکڑ کر اس کے وسط میں باندھ دیا جاتا ہے۔ الضروح اس مدد کو کہتے ہیں جو جذبہ تعظیم کے ساتھ ہو، اسی سے تعدیبی سزا کو تعزیر کہتے ہیں کیونکہ اس شخص کی اصلاح کے لیے ایک قسم کی مدد ہوتی ہے۔ تفسیر آیات نمبر 1، رسول، نبی، امی، ان تینوں اوصاف میں سے لفظ رسول موصوف نبی امی صفت کے عنوان سے مذکور ہے۔ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی امی کے نام سے معروف ہیں۔ اہل کتاب عربوں کو امی کہتے تھے اور اہل حجاز کا تو یہ لفظ لقب بن گیا تھا۔ ان کو امی کہہ کر اپنے برابر انسانی حقوق تسلیم کرنے کے لیے بھی آمادہ نہ تھے۔ وہ ان کے اموال کی جبراً غارت گری کرتے تھے اور کہتے تھے لیس علینا فی الامیین السبیل، ناخواندہ غیر یہودی لوگوں کے بارے میں ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ قابل توجہ مطلب یہ ہے کہ اس لفظ امی کو جہاں اہل کتاب خاص کر یہودی تحقیر کے طور پہ استعمال کرتے تھے، وہاں قرآن نے اس لفظ کو رسول کریم کی شناخت کے طور پہ بیان فرمایا ہے۔ اس میں عظیم نکتہ یہ ہے کہ وہ رسول جس کے بارے میں تم خود تسلیم کرتے ہو کہ وہ امی ہے، ایک جامع نظام حیات پیش کرتے ہیں جس کی نظیر پیش کرنے سے انسانی درسگاہوں کے پڑھے ہوئے دانشور قاصر ہیں۔ یہ اس بات پر واضح دلیل ہے کہ جس نظام حیات نے دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا کیا ہے، اس کا پیش کرنے والا اللہ کی طرف سے پڑھا ہوا ہے۔ وہ ان سب پڑھے لکھے لوگوں سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، البتہ بشری درسگاہوں میں نہیں بلکہ ملکوتی درسگاہوں کا پڑھا لکھا ہے۔ اس نے ان سیاہ لکیروں والی تحریر کو نہیں پڑھا، وہ لوح کائنات پر قلم قدرت سے لکھی ہوئی تحریروں کو پڑھایا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے، لوح محفوظ میں ہے۔ عنقریب ہم آپ کو پڑھائیں گے، پھر آپ نہیں بھولیں گے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکیروں کو پڑھ نہیں سکتے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ ان لکیروں کو پڑھتے نہیں ہیں، وہ انسانیت کو تعلیم دینے کے لیے انسانوں سے تعلیم لینے نہیں آئے کہ ان کی تحریروں کو پڑھنے کی ضرورت پیش آئے۔ پیج نمبر 307 ہے کہ جس کا ذکر وہ اپنے ہاں توریت و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یہاں نہایت سنجیدہ اور فیصلہ کن لہجے میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اگر یہ اعلان مبنی برحق نہ ہوتا تو اس طرح کا دعویٰ کرنے کا نتیجہ اس کے حق میں نہ ہوتا، بلکہ لوگ اور زیادہ متنفر ہو جاتے کہ یہ شخص غیر ذمہ دار ہے۔ اس قدر تحریف و تغییر کے باوجود موجودہ توریت و انجیل میں رسول کریم کی آمد کے سلسلے میں تصریحات موجود ہیں۔ ان میں سے چند ایک کے ذکر پہ اکتفا کرتے ہیں۔ الف توریت استثناء 15:18 میں آیا ہے کہ خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے تیرے ہی بھائیوں میں میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی طرف کان دھر لو۔ بے توریت استثناء 18:18 میں آیا ہے، اور خدا نے مجھے کہا کہ انہوں نے جو کچھ کیا سو اچھا کیا، میں ان کے لیے ان بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ بنی اسرائیل کے بھائیوں سے مراد اولاد اسماعیل ہو سکتی ہے۔ جیم توریت استثناء 2:33 میں آیا ہے، خداوند سینا سے آیا
اور شعیر سے ان پر طلوع ہوا، فاران کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا، 10,000 قدسیوں کے ساتھ آیا، اس کے دانے ہاتھ میں ایک آتشی شریعت ان کے لیے تھی۔ فارانہ مکہ کے ایک پہاڑ کا نام ہے۔ 10,000 افراد کے ساتھ حضور مکے میں داخل ہوئے تھے۔ دال توریت پیدائش 21:17 میں آیا ہے، اور اسماعیل کے حق میں نے تیری سنی، دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے آبرومند کروں گا اور اسے بہت بڑھاؤں گا، اس سے 12 سردار پیدا ہوں گے، میں اسے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ اولاد اسماعیل کے لیے یہ سب وعدے محمد وآل محمد کی 12 زوات مقدسہ میں پورے ہوئے۔ اس آیت میں جہاں اہل کتاب کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، وہاں اہل اسلام کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔ انجیل یوحنا 1:14 میں آیا ہے، پیج نمبر 308 شروع ہوتا ہے کہ میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار فارقلیت بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ جب وہ مددگار فارقلیت آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی سچائی کی روح جو باپ کی طرف سے نکلتی ہے، تو وہ میری گواہی دے گی۔ انجیل یوحنا 13:16 میں آیا ہے کہ جب سچائی کی روح آئے گی تم کو حق کی تمام باتیں سکھائے گی، کیونکہ وہ اپنی طرف سے نہیں بولتی۔ فارسی ترجمہ مطبوعہ لندن 1878 میں فارقلیت کا ترجمہ تسلی دہندہ کیا ہے۔ ملاحظہ ہو فارسی میں لکھا ہوا ہے، مجھے تو فارسی آتی نہیں ہے، لیکن چواں تسلی دہندہ بے آید کہ من از جانب پدر بشما خواہم فرستاد، یعنی روح راستی کہ از طرف پدر می آید اور دربارہ من شہادت خواہد داد۔ فارقلیت یا غیر قلیت کون ہے، یا فیر قلیت کون ہے؟ فارقلیت یونانی لفظ ہے، اس کا انگلش لفظ پاراکلیٹ، اس کے معنی عزت یا مدد دینے والے۔ اس کا دوسرا لفظ فیر قلیت پیرکلیٹ ہے، PERICLITE ہے، جس کے معنی ہے جلیل الشان، بلند مرتبہ، بزرگوار، جو محمد، احمد اور محمود کے قریب المانی ہے۔ فارقلیت کا تلفظ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ پر انجیل عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی، جس کا یونانی ترجمہ بعد میں کیا گیا تھا۔ اس لفظ کا یونانی تلفظ پاراکلیٹوس ہے، جس کے معنی عزت دہندہ کے بنتے ہیں، اور اس کا عربی تلفظ فارقلیت بنا دیا۔ اگر یونانی تلفظ پیرکلوٹوس ہے تو اس کے معنی محمد، احمد اور محمود کے قریب ہے۔ واضح رہے کہ یہ لوگ تورات و انجیل کا جب بھی کسی زبان میں ترجمہ کرتے ہیں تو ان کی یہ عام عادت ہے کہ اصلی نام کی جگہ اس کو ترجمہ کر دیتے ہیں۔ مؤلف اظہار الحق نے اس کی بہت سی مثالیں پیش کی ہیں۔ اس میں ریفرنسز ہیں: انجیل متی باب 11، ترجمہ عربی مطبوعہ 1811 عیسوی اور 1844 عیسوی میں، فان اردتم ان تقبلوہ فہو ایلی المزمع ان یاتی، اور ترجمہ عربی مطبوعہ 1816 عیسوی میں ایلیا کی جگہ فہذا ہوا رکھا گیا۔ انجیل یوحنا باب 4، ترجمہ عربی 1811 ہجری عیسوی، 1831 عیسوی اور 1844 عیسوی میں آیا ہے کہ لما علم یسوع، جبکہ ترجمہ عربی مطبوعہ 1816 اور 1860 میں یسوع کی جگہ رب رکھا ہے، لما علم الرب۔ انجیل یوحنا باب اول آیت 41 میں ترجمہ عربی مطبوعہ 1811 عیسوی اور 1844 عیسوی میں آیا ہے۔ پیج نمبر 309 ہے، قد وجدنا مسیح الذی تعویلہ المسیح، یعنی ہم نے مسیح کو پایا جس کی تعویل مسیح ہے۔ فارسی ترجمہ مطبوعہ 1816 عیسوی میں آیا ہے۔ پتہ نہیں چلتا کہ اصل لفظ مسیح ہے، مسیح اس کا ترجمہ ہے، یا بقول ترجمہ فارسی اصل مسیح ہے۔ اس کا ترجمہ کرسٹوس ہے، اور بقول ترجمہ اردو مطبوعہ 1839 عیسوی اصل لفظ خرستہ ہے۔ انجیل یوحنا باب اول آیت 42 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواری پطرس سے کہا کہ تجھے پطرس پکارا جائے، جس کے معنی پتھر ہیں۔
جبکہ عربی مطبوعہ 1816 عیسوی میں اس کے برعکس آیا ہے کہ تجھے پتھر پکارا جائے، جس کے معنی پطرس ہے۔ ترجمہ فارسی میں آیا ہے کہ ان شخصیتوں کے اصلی ناموں میں تبدیلی اور تحریف میں ان کا خاص مفاد وابستہ نہیں ہے، تو اس میں محمد میں تبدیلی لانے میں نہ تو کوئی تعامل ہو سکتا ہے، نہ کوئی تعجب کسی کو کرنا چاہیے۔ نمبر 3، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اچھی اور نیک باتوں کی دعوت دینا اور بری باتوں سے روکنا اسلامی تعلیمات کو ہمیشہ زندہ اور فعال رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور ساتھ امت اسلامیہ کی تربیت اور اخلاقی اور اجتماعی قدروں کا شعور بیدار کرنے کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا نظام ایک انسان ساز نظام ہے۔ یہ نظام اسلامی تعلیمات کا ایک خاصہ ہے۔ اگرچہ دیگر ادیان میں بھی اس دستور کا ذکر ہے، لیکن اسلامی نظام میں اس کا جو مقام اور اہمیت ہے وہ کسی اور دین و مذہب میں نہیں ہے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس عمل کے سیاسی اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ اگر کوئی قوم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عمل ترک کر دے اور نتیجتاً برے حکمران اس پر مسلط ہو جائیں اور وہ ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے دعا کرے تو اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ نمبر 4، وہ چیزیں جو انسانی نفس و روح اور جسم کے لیے مناسب اور مفید ہیں ان کو حلال قرار دیا جاتا ہے، اور وہ چیزیں جن سے انسانی نفسیات و صحت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کو حرام قرار دیا جاتا ہے۔ 310 پیج شروع ہو رہا ہے۔ 310، ملت اسلامیہ کا ایک امتیازی نشان یہ ہے کہ اس کی شریعت پر عمل پیرا شخص ہر قسم کی گندگی اور پلیدگی سے دور رہتا ہے۔ نمبر 5، اس رسول کی ایک اہم علامت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ناروا قید و بند سے آزادی دلاتے ہیں، ہر قسم کی غلامی سے آزاد کر دیتے ہیں۔ مذہبی مفاد پرستوں، سیاسی آقاؤں کی طرف سے جن بوجھ تلے یہ لوگ دبے اور جن خود ساختہ جکڑ بندیوں میں پھنسے ہوئے تھے ان سب سے آزاد کر کے ایک مستقل قوم کی حیثیت دیتے ہیں۔ نیز سابقہ شریعتوں کے برخلاف شریعت محمدی ایک سہل اور آسان شریعت ہے، چنانچہ کوئی حکم اگر معمول سے زیادہ ناقابل تحمل مشقت کا باعث ہو تو وہ حکم اٹھ جاتا ہے۔ اسے فقہی اصطلاح میں قاعدۃ النفی الحرج کہتے ہیں، چنانچہ فرمایا اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ نمبر 6، آیت کے شروع میں رسول کریم کی 3 ذمہ داریوں: نمبر 1، امر بالمعروف نہی عن المنکر، نمبر 2، پاکیزہ چیزوں کو حلال، نمبر 3، ناپاک چیزوں کو حرام، اور ان پر لدے ہوئے بوجھ اور طوق اتارنا کے ذکر کے بعد امت کے لیے 3 ذمہ داریوں کا ذکر ہے۔ اول اس پر ایمان لانا، دوم ان کی تعظیم کے ساتھ ان کی کمک کرنا، ان کا دست و بازو بنتا، سوم اس نور قرآن کی اتباع کرنا جو ان کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ ان شرائط سے گزرنے کے بعد فلاح و کامیابی کی منزل حاصل ہو سکتی ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، رحمت خاص صرف امت محمدیہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ نمبر 2، طیب طاہر چیزوں کو حلال اور ہر ناپاک و گندگی سے اجتناب کرنا اس امت کا خاصہ ہے۔ نمبر 3، رسول اسلام ہر قسم کے ناروا قید و بند اور جکڑ بندیوں سے آزادی دلانے کے لیے آئے ہیں۔ نمبر 4، فلاح کے لیے ضروری ہے کہ رسول پر ایمان ہو اور رسول کی نصرت کرے، فرار نہ کرے، قرآن کی اتباع کرے، اسے پس پشت نہ ڈالے۔ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه ولعلكم تهتدون۔ کہہ دیجئے اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی زندگی اور موت دیتا ہے، لہذا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اس امی نبی پر جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اس کی پیروی کرو، شاید تم ہدایت حاصل کر لو۔ تفسیر آیات میں لکھا ہے کہ نمبر 1، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، رسول کریم کی تعلیمات کے اہم ترین نکات امر بالمعروف و نہی عن المنکر،
پاکیزہ چیزوں کا حلال اور ناپاک چیزوں کا حرام قرار دینا، ان پر لدے ہوئے بوجھ اور توق و زنجیر سے آزاد کرنا کے اعلان کے بعد اپنی رسالت کی آفاقیت کا اعلان فرما رہے ہیں کہ ان تعلیمات کے حامل پیغمبر کی رسالت کسی زمان و مکان میں محدود ہونا ممکن نہیں ہے، بلکہ انسانی قدروں پر مشتمل یہ دستور تمام انسانوں کے لیے ہے۔ نمبر 2، الذی لہ الملک، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، مطلقہ توحید، موت و حیات پر قدرت کسی قوم کے ساتھ محدود نہیں ہے، اس کی طرف سے آنے والے رسول کی دعوت و رسالت بھی محدود نہیں ہے۔ نمبر 3، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، اس مالک ارض و سماوات پر ایمان لے آؤ اور اس نبی پر ایمان لے آؤ، اس رسول کا امی ہونا ان کے برحق ہونے کا ثبوت ہے۔ اگر تمہارے مکتب کے پڑھے پہ ہوتے تو ممکن تھا ان کی نبوت پہ شک کرنے کے لیے جواز مل جائے، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ملکوتی مکتب میں دست قدرت سے لکھی ہوئی تحریر پڑھ کر آئے ہیں۔ اس میں اس یہودی طرز تفکر کی رد ہے کہ ایک امی ہمارا رسول کیسے ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، اسی لیے وہ اللہ پر کامل ایمان رکھتا ہے، وہ کلمات ہی اس ملکوتی تحریر میں جن کلمات کو پڑھ کر آئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی مملکت پہ نافذ ہونے والے دستورات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اہم نکات۔ نمبر 1، ہمارے رسول کی رسالت اسی طرح ہماگیر ہے جس طرح اللہ کی مالکیت۔ رسول کی عظمت بھی ان کے ایمان کی عظمت سے